جی تو السلام علیکم، میں آپ کا توقیر راشد۔ تو ماشاءاللہ سے میرے ساتھ آج بہت پیاری اور بڑی مشہور شخصیت موجود ہے۔ اللہ پاک نے انہیں بہت رشتوں سے نوازا ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ حافظ قرآن بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں، اور تیسری بات دین بھی جانتے ہیں۔ آج میں آپ کو ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا۔ آج ہم ان سے سوال جواب بھی پوچھیں گے۔ تو میری مراد ماشاءاللہ سے حافظ سعد رزاق صاحب سے ہے، جو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ جی السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، میں آپ کا اور آپ کے پورے چینل کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں۔ تو ماشاءاللہ سے ہم اب تلاوت قرآن مجید کا آغاز کریں گے۔ حافظ صاحب کی آواز بہت پیاری ہے، تو ماشاءاللہ سے ہم ان سے اب تھوڑی سی تلاوت سنیں گے۔ جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی پیاری ایک آواز دی ہوئی ہے۔ حضور کے ثنا خان بھی ہیں آپ، تو ماشاءاللہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دو اشعار ماں کی شان کے۔ ایڈیاں گوریاں جگتے چھاوا لب دیا تو بھی جاوڑ ایک بار تے بابا لب دیا تو بھی جاوڑ ایک بار تے ماوا لب دیا تے کم ایک دوست دا آکھاں تینو کر جاوی کہ ماں دے مرن تو پہلا مر جاوی۔ کم ایک دوست دا آکھا تینو کر جاوی کہ ماں دے مرن تو پہلا مر جاوی۔ جگ اتے مرن نو تھاواں لب دیا تر جاوڑ ایک بار تے بابا لب دیا تر جاوڑ ایک بار تے ماوا لب دیا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب آپ نے تو یقین مانو دل ہی ایموشنل کر دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے حافظ صاحب، آپ کا جو دینی علم کا سفر تھا، جو آپ نے ماشاءاللہ سے بہت لمبا ایک طے کیا، اس میں آپ کا کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوں گے جنہوں نے دل دکھایا ہوگا، کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے جنہوں نے آپ کا دل نہیں دکھایا ہوگا، ذرا یہ تو بتائیں ہمیں۔ دیکھیں جی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی کہ ماں سے لے کر لاہ تک بندے کو طالب علم ہی رہنا چاہیے۔ اور میں ابھی کوئی اتنا علم کا سمندر میرے پاس نہیں ہے، میں ابھی بھی علم سیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ جو دین سیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ بیٹا آپ جو دین سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھتے رہیں، دین سیکھیں اور آگے بھی سکھائیں۔ جی تو آپ صاحب، آپ کا کوئی دوست اس طرح کا ہو جو دینی سفر میں آپ کے ساتھ چلا ہو، کوئی اس طرح کا کوئی دوست آپ کا ہے؟ دیکھیں جی، دوست یار تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن دوستی یاری صرف
نام کے لیے ہے. آج کل کا تو یہ نفسا نفسی کا دور ہے. اس دور میں تو بھائی آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے, تو دوستی یاری تو بہت دور کی بات رہی. اس میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے کہ گزرے ہیں عشق والے اس مقام سے, گزرے ہیں عشق والے اس مقام سے, نفرت ہو گئی ہے اب دوستی کے نام سے. ارے کیا بات ہے یار, ماشاءاللہ سے آپ تو شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہو یار. ماشاءاللہ. یہ کیا چکر ہے حافظ صاحب, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں, آپ کو بھی شوق ہونا چاہیے تھا یار میں کچھ اور قسم کی ایکٹیویٹی کروں. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں جی, یہ جو دین ہے یہ دین آسانی کا نام ہے. ہر ایکٹیویٹی دین اجازت دیتی ہے, لیکن جو غیر شرعی کام ہے وہ کرنے سے بس گریز کرنا چاہیے. باقی ہر ایکٹیویٹی دین کے اندر اجازت دیتی ہے. اچھا حافظ صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں, ہماری نیو جنریشن ہے جو ایک علیحدہ ہی معاشرہ ہمارا بہت غلط طرف جا رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو کہ ہماری نیو جنریشن آج کل یہ ویوز نما کوئی چیز ہے وہ پی رہی ہے, تو یہ آپ اس کے بارے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ کے نوجوان جو ہمارے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ اسکولوں میں پڑھے ہیں, خاص طور پہ تو وہ جو ہمارے سامنے رہتے ہیں, جائے ہم ان کو سمجھاتے ہیں, آگے سے وہ ہماری بات سمجھنے کے آگے سے ہمیں سمجھانے لگ جاتے ہیں. آج کل کا تو یہ دور ہے. اور جو رہی بات ویب کی, وہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنا جسم اندر سے ختم کر رہے ہیں. اس کو پی کے, اس کو استعمال کر کے کوشش کرنی چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں. آپ نے جو شعر میں عشق کا ذکر کیا ہے, عشق اور محبت کا یہ جو سسٹم ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, محبت کا یہ جو لفظ ہے نا, کائنات کے اندر صرف میرے آقا و مولا کی ذات کے لیے بنا ہے بس. ان کے علاوہ یہ لفظ کسی کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا. اور جو رہی بات آج کل کے جو نوجوان نسل محبت کرتی ہے, یہ تو صرف ایک فانی ہے, یہ صرف ایک ڈرامہ ہے, ڈھونگ ہے بس. وہ محبت صرف آقا و مولا کی ذات کے لیے, کہ جس کے لیے شاعر نے لکھا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا, کسی شادوی تھے سایہ نہ ہندا, نہ عرش و کرسی نہ چند تارے, شب و روز دے اے نہ ہندے نظارے, نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مواتی نہ مویا نہ زندہ, نہ ہورا دے قصے نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس نہ مریم زلیخا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہندا, جے رب نے محمد بنایا نہ ہندا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں ساری کائنات کو سجا دیا. سبحان اللہ, بس سبحان اللہ, آپ سب ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہی بات اٹل ہے, یہی بات آخری ہے, اسی کو محبت کہتے ہیں. اسی کے اوپر ہی ساری جانیں, اسی کے اوپر ہی ساری چیزیں قربان کر کے. ماشاءاللہ سے ساتھ بھائی, میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ ہر جمعرات کو داتا حضور جاتے ہیں, تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور داتا حضور لاہور شہر کے اندر وہ نام ہے کہ جس کے لیے شاعر لکھتا ہے کہ گج بخشے فیض عالم, مظہر نور خدا, نا کسارا پیر کامل, کابلارا رہنما, گج بخشی آپ کی مشہور, ہم پہ کر کرب کروا کرب, دونوں جہاں میں رکھ شرب. ماشاءاللہ سے ہم خود بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے اللہ کے ولی دیے ہوئے. لاہور شہر کی مشہور شخصیت حضرت سید داتا علی اجویری سرکار جو ہمارے بالکل نزدیک ہیں, اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا سرکاروں کے پاس جایا کریں, حاضری دیا کریں, ادھر بہت فیض ملتا ہے. تو حافظ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں, ہماری کچھ اس طرح کی بھی جنریشن ہے کہ جنہیں غسل کے طریقے کا نہیں پتہ, وضو کے طریقے کا نہیں پتہ, اور تیسرا نماز جنازہ کے طریقے کا نہیں پتہ. چلے تو جاتے ہیں لیکن طریقے کا نہیں پتہ. ذرا تھوڑا سا اس کے متعلق بھی کچھ بتائیں. دیکھیں جی, جو نماز جنازہ ہے اس کا جو طریقہ ہے, سب سے پہلے نیت ہوتی ہے نماز جنازہ کی. میں نیت کرتا ہوں 4 تکبیر اس نماز جنازہ کی, فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر اس میت کے, منہ طرف میرا خانہ کعبہ شریف, پیچھے صف امام کے, اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھیں گے. امام اور مقتدی کہتے ہیں جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے, امام اور مقتدی دونوں اللہ اکبر کہیں گے. امام اتنی آواز میں کہے گا کہ پیچھے مقتدیوں تک آواز جائے, اور مقتدی اتنی آواز میں کہے گا کہ اس کے اپنے کانوں تک کم و بیش آواز جائے. تو اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے, ثنا پڑھیں گے. جو نماز والی ثنا ہے وہی ہے, صرف ایک لفظ کا فرق ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. پھر نماز جنازہ کا درود شریف ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد ہاتھ کو باندھے رکھیں گے، ہاتھ اٹھانے نہیں ہے، ہاتھوں کو باندھے رکھیں گے. اس کے بعد دعا جاتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. نماز جنازہ یہاں پہ مکمل ہو جائے گا. دونوں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور رہی بات غسل کی جو آپ نے، تو غسل کے 3 فرائض ہیں. سب سے پہلے گرولی کرنا، اس طرح کے گرارے یہاں تک آپ کا پانی جائے. اور دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی اس طرح ڈالنا کہ نرم ہڈی تک جائے. اور تیسرا پورے جسم پہ پانی بہانا کہ ایک بال کا حصہ بھی خشک نہ رہ جائے. یہ غسل کا طریقہ ہے. ماشاءاللہ سے الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جتنی جنریشن ہے اس چیز کو دیکھ رہی ہوگی، اور میری امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ چیز کو اتار دے. آج کی ہم ایکٹیویٹی کو مکمل کرنے جا رہے ہیں جو اینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ سے میرے بڑے پیارے گیسٹ انہوں نے اپنا مجھے ٹائم دیا، حافظ سعد رزاق صاحب نے. اللہ پاک نے خوش رکھے، سلامت رکھے. ان کا خصوصی ٹائم ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، جن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا اور سننے کا علم حاصل ہوا. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.